اور آج سارا دن آپ ایک ایسے شہر کی شاہراہوں کے افتتاح کے لیے ہمارے ساتھ گزاریں گے. میرے جملے پہ توجہ کیجئے. آج سارا دن آپ ایک ایسے شہر کے چوراہوں چوکوں کے افتتاح کے لیے گزاریں گے جن چوکوں چوراہوں پر کبھی حق نواز گزرا کرتا تھا. آگے چلیں آپ سائڈ ہوئے. شکل میں زندہ ہے کوئی کی شکل میں زندہ ہے زندہ ہے اعظم زندہ ہے. زندہ باد. آج 4 اگست ہے اور جمعے کے دن آپ یہاں تشریف لائے. جامع مسجد حق نواز شہید میں نماز جمعہ ادا کیا اور آپ جنرل اسلام علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آج شہادت کو قریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا اور 20 سال پہلے علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ کی بہتری کے لیے، اس جنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس جنگ کو اس کی بنیادی ضرورتیں دلانے کے لیے اپنا ایک بہترین سیاسی کردار ادا کر رہے تھے کہ انہیں جنگ سے اسلام آباد قومی اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہوئے راستے میں شہید کر دیا گیا. جنگ کے لوگوں نے 2002 میں جب وہ جیل میں تھے ان کو 10,000 کی لیڈ سے منتخب کیا اور ان کو قومی اسمبلی کا ممبر بنایا تھا. جنگ کے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہونے کے بعد وہ اسمبلی میں ناموس ختم نبوت، ناموس صحابہ و اہل بیت اور اماں عائشہ الصدیقہ کی عزت کی بات کرتے رہے اور جنگ کے لوگوں کو محرومیوں سے نکالنے کے لیے اپنا بہترین سیاسی کردار ادا کرتے رہے. مختصراً یہ کہ ان کو آج سے 20 سال پہلے شہید کر دیا گیا. آج 20 سال کے بعد جب آپ یہاں آئے میں بہت سے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو علامہ اعظم طارق شہید کی زندگی میں تشریف لاتے تھے. آج 20 سال کے بعد وہ دوبارہ بھی یہاں تشریف لائے. میں ان لوگوں سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج جب آپ جنگ میں آئے علامہ اعظم طارق شہید کا جنگ کی تعمیر و ترقی کو لے کر جو خواب تھا، کیا آپ نے اس خواب کو عملی تعبیر میں آج جنگ کے چوکوں چوراہوں یونیورسٹی اور ہسپتالوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا کروڑوں اربوں روپے کے حکومتی منصوبے آئے اور علامہ اعظم طارق کے اس ادنا سے کارکن نے ان کی زندگی سے سیکھا اور ان لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جنہوں نے کبھی میرے قائد حق نواز کو ووٹ دیے تھے. ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جنہوں نے کبھی علامہ اسحاق القاسمی اور علامہ اعظم طارق کا ساتھ دیا تھا. اپنے ان لوگوں کے بچوں کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جنہوں نے علامہ اعظم طارق کو جیل میں رہتے ہوئے پرویز مشرف جیسے عامر کے دور میں 10,000 کی لیڈ سے منتخب کر کے قومی اسمبلی میں پہنچا دیا تھا. آج جب کروڑوں اربوں روپے کے منصوبے اس شہر میں مکمل ہونے کے بعد اس خوشی کے اظہار کے لیے ہم نکلے ہیں، میں یہاں کھڑے ہونے پر صرف ایک ہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کھڑے ہوئے لوگوں گردنیں گھما کر دیکھو، اس گھر کے بنے دروازے بھی نہیں بدلے جہاں سے اعظم طارق گزرا کرتا تھا. اس گھر میں اس لگے ہوئے شٹر جہاں علامہ اعظم طارق کی کبھی گاڑی کھڑی ہوتی تھی
میں نے 20 سال کے بعد اس کو بھی نہیں بدلا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا آپ دروازے نئے ڈیزائن کے لگوائیں. میں نے کہا جتنا بھی حسین ہو مجھے ان پرانے دیواروں سے اور ان پرانے دروازوں سے اپنے قائد کے گزرنے کی یاد آتی ہے, مجھے اس کی خوشبو آتی ہے. میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, اسی 3 مرلہ کے گھر سے علامہ اعظم طارق نکلے اور انہوں نے جنگ کی اور عالم اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا. آج انہی کی دعاؤں کا, انہی کی توجہات کا, انہی کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ الحمدللہ یہی در و دیوار سے نکلنے کے بعد ہم نے اپنے جنگ کے بچوں کے لیے یونیورسٹی بھی بنا دی ہے, 200 بیڈ کا حسین ابن علی ہاسپٹل بھی بنا دیا ہے, ختم نبوت کے نام سے دل کا ہسپتال بھی بنا دیا ہے. رہی گل کفر دی انہاں دا جیون حرام کر دیتا قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں, علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کی قیادت میں ہمارا یہ سفر جاری ہے, جاری رہے گا. ماں نے او پوتر جمعہ ہی نہیں جڑا سانو روک جاری ہے, جاری رہے گا انشاءاللہ. اور آج سارا دن آپ ایک ایسے شہر کی شاہراہوں کے افتتاح کے لیے ہمارے ساتھ گزاریں گے. میرے جملے پہ توجہ کیجئے. آج سارا دن آپ ایک ایسے شہر کے چوراہوں چوکوں کے افتتاح کے لیے گزاریں گے جن چوکوں چوراہوں پر کبھی حق نواز گزرا کرتا تھا, جن چوکوں چوراہوں پر کبھی علامہ اظہار القاسمی نے رات کو لالٹین لے کے پہرے دیے تھے, جن چوکوں چوراہوں پر کبھی علامہ اعظم طارق, علامہ ضیاء الرحمن فاروقی, علامہ علی شیر حیدری گزرے تھے. اور آج وہ شاہراہیں, امن کی شاہراہیں, ہری بھری شاہراہیں, محبت کی شاہراہیں دونوں بازو پھیلا کر اس شاہ کے صحابہ کے استقبال کر رہی ہیں. اور نہ صرف وہ بلکہ جنہوں نے حق نواز سے سبق پڑھے, اظہار اور اعظم طارق سے سبق پڑھے, آج آپ تمام کا استقبال کرنے کے لیے, آج آپ تمام کا استقبال کرنے کے لیے یہاں کی شیخ برادری ہو, ملک برادری ہو, چشتی برادری ہو, یہاں کے گجر برادری ہو, یہاں کی رانا برادری ہو, جنگ سٹی کے لوگوں, صدر کے لوگوں, نئے شہر کے لوگوں, یہ سارے آج آپ کے لیے بازو پھیلا کر کھڑے ہیں. اور یہ ایک ہی بات کہتے ہیں, عائشہ کے بیٹو جنگ میں آنا مبارک ہو. سارا دن ساتھ ہو انشاءاللہ, شام تک ساتھ ہو انشاءاللہ. ہمارے ایک نوجوان نے ضد کر لی, اس نے کہا میرا تو شوق ہے, مانو نہ مانو آتش بازی بھی کروں گا. تو میں نے اس کو روکا ہے, لیکن وہ روکا نہیں. میں نے دوبارہ بھی اس کو درخواست کی ہے, ہو سکتا ہے اس تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا محبت کا اپنا انداز ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس آخیا تسا نعرے لیندے ہو, تقریراں کردے ہو, تہاڈا شوق بڑھ ویندا, میرا سوائے آتش بازی تو شوق پورا نہیں ہوندا تے مینوں کرن دیو. تو جب تک وہ نہ ہو جائے اس آخری جوان کی حوصلہ افزائی تک بھی ہم نے شامل رہنا ہے انشاءاللہ. اعظم کی تصویر ہے, معاویہ تیرے روپ میں اعظم کی تصویر ہے, معاویہ تیرے روپ میں اعظم کی تصویر ہے, معاویہ تیرے روپ میں اعظم کی تصویر ہے. ہمارے کچھ دوست موٹر وے سے آئے, کہہ رہے تھے کہ وہاں تو بارش ہو رہی تھی, جہاں تو گرمی ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ جنگ میں چلنا آسان ہے؟ عزم کے ساتھ چلو گے انشاءاللہ, ہمت کے ساتھ چلو گے انشاءاللہ, عزم و ضبط کے ساتھ چلو گے انشاءاللہ. پانی ضرور پیتے رہیے گا. نوجوانوں سے میری خصوصی طور پر درخواست ہے, اپنے بزرگوں کا کھانے پینے کا, پانی کا خیال رکھیں. ہمارے مقامی یونٹ کے دوست یہاں پہ موجود ہیں, یہ ابھی اپنے جلوس کا نظم بنائیں گے. یہ جلوس یہاں سے روانہ ہو کر علی آباد کے مقام پر پہنچے گا. وہاں پر ہمارے شہر سے 18 جلوس وہاں پہ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ تو ایک ہے, 18 وہاں سے پہنچ رہے ہیں, اور یہ صرف BP 126 کے 18 جگہ سے ہمارے قافلے وہاں پہنچیں گے. وہاں انشاءاللہ ہم نماز اثر ادا کریں گے, اور نماز اثر ادا کرنے کے بعد
ہم وہاں پر ایک چوک کا افتتاح کریں گے اور اس چوک کو کہتے ہیں علی المرتضیٰ اور اس جگہ کا نام ہے علی آباد اور وہ ہے میرے حلقے کے بالکل داخلی دروازہ. تو کسی نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا علی علم کا باب ہے. جب داخل ہونا ہے معاویہ اعظم کے MP کے حلقے میں تو علی کے والے محبت والے داخل ہو, پیار والے داخل ہو, چاہت والے داخل ہو. اور اس کے بعد ختم نبوت چوک کا افتتاح ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ. اور آج 4 اگست ہے. 4 اگست کو ہمارے پولیس کے شہداء کا دن ہے, ہمارے پولیس کے شہداء کا دن ہے. ہم اس سے آگے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرائیں گے اور ہمارے جو پولیس کے شہداء ہیں ان سے محبت کے لیے ہم پولیس کے جھنڈا بھی وہاں لہرائیں گے. اور اس کے بعد طے شدہ روٹ سے ہوتے ہوئے آپ انشاءاللہ اپنے مقررہ جگہ پر پہنچیں گے. ہمارے نعرے یا نعرہ تکبیر ہوگا, تاجدار ختم نبوت ہوگا, اسلام زندہ باد ہوگا, پاکستان زندہ باد ہوگا اور جنگ زندہ باد ہوگا. وہ آپ کو اسٹیج سے اس کی رہنمائی مسلسل ملتی رہے گی. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس نظم و ضبط کے ساتھ آج یہ 18 جلوس علی آباد میں پہنچ کر PP 126 کا قافلہ جب شہر میں نکلے گا تو یہ جنگ دیکھے گا کہ یہ لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے, جنگ سے محبت کرنے والے, یہ عشاق مصطفیٰ. اور انشاءاللہ آج آپ کے اس جلسے کی اور آپ کی ریلی کی لہر یہ ہوگی. اب تو معاویہ اعظم اکیلا جاتا ہے نا اسمبلی میں, میرے اللہ نے چاہا قومی اسمبلی میں بھی آپ کو اعظم طارق کے بیٹے نظر آئیں گے, اسمبلیوں میں بھی آپ کو اعظم طارق کے بیٹے